अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज मैं बात करूंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। आज मैं बात करूंगा इमरान खान के ऊपर। क्या जो यूथ है, जो यूथ कहा, इमरान खान साहब कहते थे कि यूथ मेरे साथ खड़ी है, क्या यूथ इमरान खान के साथ खड़ी है या नहीं खड़ी? क्या जो KPK की हुकूमत ने पिछले इतने टेन्योर लेके कोई काम किए, क्या उससे ज़्यादा काम पंजाब में मरीम नवाज साहिबा ने किए? क्या जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, क्या उन्होंने इतने काम किए थे जितने शहबाज शरीफ साहब ने किए थे? क्या इमरान खान को बाहर निकालने के अंदर बैरूनी कोई साजिश मौजूद है या नहीं मौजूद? क्या जिस तरह अभी हमें सुनने में आ रहा है कि जी बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी साहब की मीटिंग आपस में चल रही है, क्या वो इमरान खान को निकालने के लिए मीटिंग चल रही है या इमरान खान को अंदर ही रखने के लिए मीटिंग चल रही है? क्या जिस तरह हमने पिछले दिन खबर देखी कि इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, उनका ये कहना है कि हम अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ वोट देंगे अगर कोई अदम एतमाद KPK के अंदर आता है तो। क्या ये सारी चीज़ें किस साइड पे लेके जा रही हैं? तो ये तमाम तर सवालात थे जो आज लेके मैं एक मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पे मैं लोगों से बात करूँगा और पूछूंगा कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त मलिक वहीद साहब मौजूद हैं, इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा, आपकी तो इतनी उम्र हो चुकी है, इतना तजर्बा है आपका, आपने पाकिस्तान के तमाम उतार चढ़ाव भी देखे हैं, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पाकिस्तान को जो मजबूत करने के लिए हमारी मुसल्लह अफवाज का होना बहुत ज़रूरी है, इनके साथ तावन करना बहुत ज़रूरी है। सर हमने माजी बईद में देखा है हमारे इस्लामी ममालिक जहाँ की मईशत बहुत मजबूत थी, इराक़, कुवैत, लीबिया, फ़लस्तीन, शाम, उनका जो हाल हुआ है सिर्फ इस वजह से कि वहाँ में कि मुसल्लह अफवाज नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत कैपेबल और मजबूत मुसल्लह अफवाज हैं जिन पे हम जितना भी फ़ख्र करें कम है। अभी रिसेंटली अपने से 10 गुना बड़ी ताकत को जो हमारी अफवाज ने अपनी कैपेबिलिटी और अपनी बेहतरीन टेक्निक से जो शिकस्त दी है, पूरी दुनिया उसकी तारीफ़ें कर रही है। बड़ी बड़ी सुपर ताकतें हैरान हैं कि ये कैसे उन्होंने इतनी बड़ी क़ुव्वत को शिकस्त दी है, जिसके पास बहुत ज़्यादा अफवाज थी, बहुत ज़्यादा असला था, हमसे बहुत हर लिहाज से हमसे आगे थे, सवाए जज्बा ईमानी के बाकी उनके पास हर चीज़ आगे थी। और हमारी मुसल्लह अफवाज ने जिस खूबसूरत तरीके से, जिस बेहतरीन आला कारकर्दगी से, अपनी जहानत से और अपनी टेक्निक से शिकस्त दी, हम सब को हमेशा फ़ख्र करना चाहिए। और मैं अपनी सारी ज़िंदगी का निचोड़ ये है कि हमारी अफवाज मजबूत होगी तो हमें कोई ताकत कमज़ोर नहीं कर सकती। चाहे हमारी मईशत जितनी भी कमज़ोर हो जाए, हम सियासी तौर पे जितने भी कमज़ोर हो जाएं, हमारा एक ही महवर है, एक ही पिलर है कि हमारी अफवाज मजबूत हो और तमाम कौम को बालाए सियासत उनके साथ ना सिर्फ यकजहती करनी चाहिए, पूरा तावन करना चाहिए और दुआगो रहना चाहिए कि अल्लाह पाक हमारी अफवाज को मज़ीद मजबूत करे और उनको मज़ीद ताकत बख्शे। लें जी, आपने मलिक साहब की बात सुनी। मलिक साहब का ये कहना है कि कोई कौम भी है वो तब तक मजबूत रहती है जब तक उसकी साथ फौज खड़ी होती है, और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इसीलिए सबसे ज़्यादा मजबूत है क्योंकि हमारे पास मजबूत पाक फौज मौजूद है। और दूसरी बात इन्होंने कही कि जो सियासी इख्तलाफात होती हैं ये एक अलग चीज़ होती हैं, मगर जिधर बात पाकिस्तान की आएगी वहाँ पूरी कौम अपनी पाक फौज के साथ खड़ी है और इंशाल्लाह खड़ी रहेगी। तो लें जी, आगे जाते हैं, और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और देखते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त लाल खान साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लाल खान साहब बताइएगा कि बुशरा बीबी की बात की जाए, जुल्फी बुखारी साहब की बात की जाए, इनकी मुलाकातें चल रही हैं, क्या समझते हैं कि आपका क्या मौक़िफ़ है कि इन मुलाकातों में क्या चल रहा होगा? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ जो है इसका शराज़ा बिखर चुका है। इमरान ख़ान की ये एक जमात नहीं है बल्कि उसकी एक चंद लोगों की फ़ैन फॉलोइंग है, और इस जमात में मुख्तलिफ़ किस्म के धड़े बन चुके हैं। बुशरा बीबी का अलग धड़ा है, गंडापुर का अलग धड़ा है, उनकी बहनों का अलग धड़ा है। तो ये जो है पार्टी जिस तरह झूठे बयानिए से आई थी, झूठे नारों से आई थी, उसी तरह ये पार्टी जो है तितर बितर हो चुकी है। इस वक्त इसका कोई ख़ास वजूद नहीं है। और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि ये पार्टी इस वजह से तितर बितर हुई है कि इसकी कोई 3 साल की कारकर्दगी नहीं है, कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट ये नहीं लगा सके, और कोई नहीं बता सकता कि इसके एक बड़ा प्रोजेक्ट क्या है सिवाय लंगर खाना, सालन की प्लेट और झूठे नारे। और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि जो मुस्लिम लीग नून है जो आज हुकूमत में मौजूद है, उसके बेतहाशा काम है। उसने मोटरवे बनाया, सी पैक बनाया, उसने ऑरेंज ट्रेन चलाई, उसने मेट्रो चलाई, इलेक्ट्रिक बसें पूरे इस्लामाबाद में चल रही हैं,
IT پارک بن رہے ہیں, کینسر ہاسپٹل بن رہے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے وہ تبدیلی آئی ہے پورے پنجاب میں, اور پنجاب ایک سال میں کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا ہے. ابھی آپ نے ریسنٹ دیکھا کہ گیلپ سروے آیا ہے, اس میں واضح بتا دیا گیا ہے کہ اس وقت پنجاب کی فیوریٹ حکومت ہے, اور جو وزیر اعلیٰ CM مریم نواز ہے وہ لوگوں کی فیوریٹ وزیر اعلیٰ بن چکی ہے. اور دوسری طرف گنڈا پور کو لوگ جو ہے وہ برے الفاظوں سے یاد کر رہے ہیں اور اس کو ناکام وزیر اعلیٰ قرار دے رہے ہیں. تو اور میں تیسری بات کرنا چاہوں گا کہ ابھی الحمدللہ پاکستان جو ہے وہ سٹیبل ہو گیا. جس طرح آپ نے حالیہ 2 دن پہلے رپورٹ دیکھی اسٹیٹ بینک کا پاکستان کی, پاکستان دیوالیہ ہونے کے خطرے سے نہ صرف باہر آیا بلکہ ابھی پاکستان کے $20 ارب کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں, جو کہ پاکستان کی تاریخ میں سٹیبل جو ہے وہ زر مبادلہ کے ذخائر ہیں, اور پاکستان آگے بڑھ رہا ہے. پاکستان کی پوری دنیا میں خاص مقام حاصل کیا ہے, خصوصاً جو ہم نے ابھی جنگ جیتی ہے انڈیا کے مقابلے میں. پاک افواج نے, چیف آف آرمی سٹاف نے وہ کر دکھایا جو دنیا کی کوئی فوج نہیں کر پائی. پاکستان نے آپ سے 5 گنا بڑے ملک کو جو ہے وہ دھول چٹائی ہے, اور وہ ملک جو ہے اس نے خود شکست تسلیم کر لیا ہے کہ ہمیں پاکستان کے مقابلے میں شکست ہوئی ہے. لیں جی, آپ نے ان کی بات سنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ملاقاتیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ KPK کے اندر ترقی کچھ بھی نہیں ہو رہی, اور یہ تمام جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, خان ان سے کبھی باہر نہیں آئے گا. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو KPK کی حکومت ہے ان کا ایک پروجیکٹ بھی نہیں ہے, صرف دال روٹی انہوں نے کھلائی اور کام چلاتے رہے. اور انہوں نے ان گنت مسلم لیگ نون کے مجھے پروجیکٹ بتائیں کہ اتنے زیادہ پروجیکٹ بن چکے ہیں اور ابھی اور امپلیمنٹ ہو رہے ہیں پنجاب میں. ایسا ہی ہے. خصوصاً نوجوانوں پہ مسلم لیگ نون نے پہلے بھی اور اب بھی بہت زیادہ کام کیا, اور نوجوانوں کی یہ فیوریٹ پارٹی جو ہے, حالانکہ جو جھوٹا بیانیہ تھا کہ نوجوانوں کی جو فیوریٹ پارٹی ہے وہ تحریک انصاف ہے, تحریک انصاف نے نوجوانوں کے لیے کچھ نہیں کیا. اور دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ نون لیگ نے نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دیے, اسکالرشپ دیے, نوجوانوں کو لون سکیم دی, نوجوانوں کے لیے سکلز پروگرام انیشیٹ کیے جس میں وہ IT کی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی, ڈیٹا بیس کی, اور جو جدید سکلز ہیں وہ سیکھ کے پوری دنیا میں جا رہے ہیں اور اپنا زر مبادلہ پاکستان میں بھیج رہے ہیں اور اپنی فیملی کو اون کر رہے ہیں. لیں جی, آپ نے ان کی تمام باتیں سنی. مسلم لیگ نون کے انہوں نے تمام پروجیکٹس بتائے اور بتایا کہ یہ ملک دیوالیہ ہونے لگا تھا مگر بچ گیا, اور صرف بچ نہ گیا, ترقی کرنا شروع ہو گیا. اور جتنے انہوں نے پروجیکٹ بتائے وہ بالکل ٹھیک ہے, پروجیکٹ اتنے ہی ہوئے بھی ہیں, اور ابھی اور آنے والے وقت کے اندر اور نئے نئے پروجیکٹ مسلم لیگ نون لا بھی رہی ہے. اور KPK کی جو حکومت ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنی ایک سیاست کریں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو لیں جی, آگے جاتے ہیں, اور بھی کافی لوگ موجود ہیں, ان سے ہی بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہوئے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. جی, میرے ساتھ اس وقت عظیم خان صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عظیم بھائی, بتائیے گا کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے پیچھے, اس کی سازش کرنے کے پیچھے کوئی بیرونی ملک بھی ایسا ہے جو اس سازش کے اندر ملوث ہے, جو انہیں سپورٹ کر رہے ہیں؟ بیسیکلی تو آپ دیکھ لیں, جس دن سے پاکستان میں یہ پراسپیرٹی اور سٹیبلٹی آنا شروع ہوئی ہے, اس دن سے ایسے مطلب عناصر ایکٹیو ہو گئے ہیں کہ جنہوں نے اس پاکستان کو ڈی سٹیبل کرنے کے لیے کوششیں کی ہیں. ان میں سب سے بڑا کردار اس پارٹی کا اور سب سے اہم کردار عمران خان کا رہا ہے. آپ اس میں دیکھ لیں, چاہے IMF کی طرف ہمارا قدم بڑھانا ہو کہ جس میں ہم نے ملک کو سٹیبل کرنا ہے, اس کو باقاعدہ خط لکھے گئے فارمل. پہلی دفعہ ہسٹری میں ایسا ہوا, تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ کسی ملک کی کوئی پارٹی فارملی خط لکھے, باقاعدہ کمیونیکیٹ کرے کسی ادارے سے کہ ہمارے ملک کو اور ہمارے اداروں کو یا ہمارے ملک کو سٹیبل نہ ہونے دیا جائے, ان کی مدد نہ کی جائے, ان کو واپس اپنے قدموں پہ نہ کھڑا ہونے دیا جائے. تو اس سے بڑا ملک دشمنی اور کیا ہو سکتی ہے. تو اس کے علاوہ آپ یہاں پہ بھی دیکھ لیں کہ صرف IMF کے اس پہ نہیں, ورلڈ بینک کو اسی طرح اپروچ کیا گیا, اسی طرح مختلف دنیا میں مختلف ممالک کی پارلیمنٹس کو اپروچ کیا گیا کہ آپ ہمارے ملک کی ایک قیادت کے اگینسٹ یا ملک کے ایک سیٹ اپ کے اگینسٹ آواز اٹھائیں. یہ ملک دشمنی کا سب سے بڑا ایک مطلب پوائنٹ ہے کہ جس کو آپ لوگوں میں دکھا سکتے ہیں اور اجاگر کر سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے. اور یہ کوئی لے مین بھی اس چیز کو مطلب انڈرسٹینڈ کرے گا کہ ملک کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا گیا. آپ پچھلے ان کے 3 سال کی حکومت دیکھ لیں, ان 3 سالوں کا ٹینیور دیکھ لیں, اور یہ PDM کا صرف 1 سال دیکھ لیں. اس میں آپ ملک کے اندر پروسپیرٹی دیکھ لیں, آپ اس میں دیکھ لیں کہ اس وقت ریزروز کتنے تھے. واپس 1 سال کی اس گورنمنٹ نے کام کیا کیا. جس کو یہ گالی دے رہے ہوتے ہیں, جس ادارے کو یہ ملائن کر رہے ہیں, چاہے اس میں آرمی آئے, چاہے ہمارے باقی انسٹیٹیوشنز آئیں, چاہے اس میں اسٹیٹ بینک ہے, ورلڈ بینک ہے, مختلف انسٹیٹیوشنز ہیں, ان سب کا کردار دیکھیں.
انہوں نے ملک کو پراسپر کرنے کے لیے کیا کردار ادا کیا اور انہوں نے ملک کو ڈیسٹیبل کرنے کے لیے کیا کردار. کیونکہ تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ کے پی کے میں پچھلے 3 ٹینیور لے چکی ہے, ٹھیک ہے, پوری حکومت تیسری بار اب انہیں حکومت ملی. دیکھیں وہ تو اب آپ کے سامنے ہے نا جی, کہ اب لوگوں کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ ان کے سامنے ایک کمپیریزن تھرو آؤٹ موجود ہے کہ آج پنجاب میں دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کے پی میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. پنجاب میں کس طرح ترقی کی راہ پہ چل رہی ہے. آپ کوئی ایک شعبہ میرے ساتھ یو نیم اٹ, کہ آپ مجھ سے ٹرانسپورٹ میں بات کریں, آپ مجھ سے ایجوکیشن میں ذکر کریں, آپ مطلب ہاسپٹل میں ذکر کریں, صحت کی بات کریں, آپ کسی بھی مطلب شعبہ زندگی میں جا کے دیکھ لیں, بتدریج بہتری آتی جا رہی ہے. اور اس کے اگینسٹ آپ جا کے کے پی میں دیکھ لیں, ابھی وہاں پہ تنخواہیں دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. صوبہ ڈیفالٹ کر رہا ہے 18ویں ترمیم کے بعد, تو صوبے نے چلانا ہے سب کچھ, تو صوبہ کہاں پہ کھڑا ہے. آج یہ وقت آ چکا ہے کہ اب وہاں پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ اس گورنمنٹ سے, ان سے یہ گورنمنٹ لی جائے, ایک کوئی ایسا جوائنٹ اکٹھا کیا جائے, کوئی ایسا سیٹ اپ بنایا جائے کہ یہ کسی طرح یہ چینجز آئیں. تو آج یہ وقت آ چکا ہوا ہے. یہ سب کچھ کیا ہے تو, اور گالی کس کو ہے؟ اداروں کو, ملک کو, اپنے انسٹیٹیوشنز کو, اپنے ملک کے جو ہمارے سربراہ ہیں ان کو, وزیر اعظم کو, پارٹیز کو. کون سی ایک پارٹی ہے جس کے بارے میں یہ اچھا کمنٹ کرتے ہیں؟ کون سا ایک ادارہ ہے جس کے بارے میں وہ تب تک اچھے تھے تب تک وہ فیض یاب ہو رہے تھے, جب وہ فیض یاب ہونا بند ہوئے اب وہ سارے برے ہو گئے ہیں. تو جس طرح آپ تو نوجوان ہیں اور تحریک انصاف کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو نوجوان ہے, جو یوتھ ہے, وہ تو تحریک انصاف کے ساتھ ہے, مگر آپ تو یوتھ ہو کے مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ کیا وجہ؟ دیکھیں یہ ایک ایسا پروپیگنڈا تیار کیا گیا تھا کہ جو ایک ٹائم پہ پورا فلرش کر گیا, وہ اتنا پھیلا دیا گیا کہ آپ نہ کرتے لوگوں کو مائنڈ بنا دیا گیا. یہ میڈیا سب سے بڑی پرسیپشن ہے. آپ جب ایک چیز کو نریٹ کرنا شروع کرتے ہیں, ایک نیریٹو بلڈ کرنا شروع کرتے ہیں, تو وہ تھرو آؤٹ پورے پاکستان میں کیا پورے ورلڈ میں چھا جاتا ہے. تو یہی ہوا ہے ہمارے ساتھ بھی کہ ایک آواز اٹھا دی گئی, دوسری سائڈ پہ سوشل میڈیا کی پریزنس کم تھی, اس کو اتنا ہائپ دی گئی, اتنی ہائپ کریٹ کی گئی کہ وہ آج سارے لوگ اس پہ, آج ابھی آپ جا کے دیکھیں یوتھ کی پارٹی تو وہ تھی, تو یوتھ کے لیے کام کون کر رہا ہے؟ آپ ابھی آ جائیں اسلام آباد کے انسٹیٹیوشنز میں چلے جائیں, آپ ابھی چلے جائیں نیفٹیک میں جا کے دیکھ لیں, ٹیکنیکل ایجوکیشن دیکھ لیں. آپ یونیورسٹی ہمارے ابھی ادھر یہاں پہ ایک نئی اسٹیبلش ہو رہی ہے, دانش یونیورسٹی کے نام سے, ایک بہت اسلام آباد میں بہت بڑا پروجیکٹ آ رہا ہے, 600 کنال پہ وہ 800 کنال پہ وہ پروجیکٹ ہے. آپ آ کے دیکھیں کہ کام کون کر رہا ہے. اس کے مقابلے میں وہ القادر ٹرسٹ بنایا گیا تھا, وہ اس کی بھی آپ جا کے کسی ٹائم جا کے لوگوں کو دکھائیں کہ وہاں پہ کیا ہے, اور یہ پروجیکٹس بھی دکھائیں لوگوں کو, تاکہ یہ شعور آئے, لوگوں کو پتہ چلے کہ ملک کے ساتھ کس نے غداری کی, ملک کے ساتھ کون وفادار ہے اور کون غدار تھا, اور کس نے ملک پہ ظلم کیا. بہت شکریہ آپ کا. لیں جی, آپ نے ان کی بات سنی, انہوں نے تفصیلاً مجھے تمام تر میرے سوالوں کے جواب دے دیے کہ جو کے پی کے حکومت ہے ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ ہر کچھ عرصے بعد اسلام آباد کے اوپر دھاوا بول دینا. دوسری بات انہوں نے کی کہ کے پی کے اندر کرپشن ہو رہی ہے, وہاں پہ کام نہیں ہو رہے. بطور انہوں نے اسلام آباد اور پنجاب کے جو پروجیکٹس بتائے کہ مسلم لیگ نون نے اتنے زیادہ پروجیکٹ کر دیے کہ بتائے نہیں جا رہے, گنوائے نہیں جا رہے, اتنے زیادہ پروجیکٹ مسلم لیگ نون نے اسلام آباد میں بھی کیے اور پنجاب میں بھی کیے. تو لیں جی آگے جاتے ہیں, اور بھی کافی لوگ موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کرتے ہیں. جی میرے ساتھ اس وقت ریاض الحسن صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بتائیے گا, اگر عمران خان کی بات کی جائے تو انہیں باہر نکالنے میں یا انہیں سپورٹ کرنے میں کیا سمجھتے ہیں کہ کسی اور باہر کے ملک کا ہاتھ تھا بیچ میں؟ یہ بھارت ہمارا دشمن ملک ہے اور یہ عمران خان کو بار بار دکھاتا تھا, اور یہ اگر ہمارے ملک پہ کوئی بھی, بھارت ویسے ہمارا دشمن ملک ہے, وہ کشمیر کا بھی دشمن ہے, اور یہ جو اس کے بعد ہمارے ملک میں اگر کوئی بھی مسئلہ پریشانی, کوئی بھی مشکل وقت آتا ہے تو ہم اپنے پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. لیں جی, آپ نے ان کی بات سنی, ان کا یہ کہنا ہے کہ جی عمران خان کے لیے انڈیا آواز اٹھاتا تھا, مگر انڈیا پاکستان کا دشمن ہے اور ہم پوری قوم اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. کل کوئی بھی مشکل گھڑی آتی ہے ہم سب ایک ہو کے دشمن کا مقابلہ کریں گے. لیں جی آگے جاتے ہیں, اور بھی کافی لوگ موجود ہیں, ان سے ہی بات کرتے اور دیکھتے ہوئے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. جی میرے ساتھ اس وقت عبد الرؤف صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر بتائیے گا, اگر عاصم منیر صاحب کی بات کی جائے, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی, جنہوں نے ہمارے پاکستان کی پوری دنیا میں عزت رکھی ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ان چیزوں کو بے نقاب کی ہے, وہ چیزیں سامنے لے کے آئے جنہوں نے اس ملک کو نقصان دیا؟ ایسا ہے کہ میں ایک انگلش سینگ ہے, اس میں وہ کہتے ہیں کہ اے کننگ اینمی وی ہیو ٹو فیس, لیکن بٹ قسم اس وقت کی جب وقت ہم کو آزماتا ہے.
अल्लाह ताला ने पाकिस्तान एक जन्नत नज़ीर बनाई हुई है और उसकी प्रोटेक्शन के लिए सारे मुल्कों की हिफाजत उनकी अफवाज करती हैं। तो जनरल आसिम मुनीर साहब का जो रोल है वो उन्होंने पहचान लिया कि कनिंग एनिमी कौन है। अब इंतशार और मुल्क के मफादात की खातर आपके अंदरूनी और बैरूनी दोनों तरफ से आपको जो है ना खलफशार मिलती है। तो उसके लिए आसिम मुनीर साहब का जो रोल है वो उन्होंने अपना हक अदा किया है जो कि उनको अदा करना चाहिए था, बीइंग दी सिपा सलार ऑफ दी पाक फ़ौज। और हम इस पे बड़े ही फ़ख्र महसूस करते हैं कि अब देखिए दुनिया है ना, दुनिया में दुनियादारी आपने देखनी है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो जिसको दुनिया मानती है कि जी वो एक बहुत ताकतवर प्रेसिडेंट हैं और उन्होंने आपके चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को बुलाकर जनरल आसिम मुनीर साहब को एक इज़्ज़त दी, एक रिस्पेक्ट दी। अब इंटरनेशनल लेवल पे मामलात होते हैं, वो कुछ लोग होते हैं, कुछ ख़ानदान होते हैं, वही इन मामलात को और इन हालात को जो है ना वो संभालते हैं और इनके साथ डायलॉग करते हैं। डायलॉग आम आदमी का काम नहीं है। ये अल्लाह ताला अब जिसको इज़्ज़त चाहे वो तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, तो उसके लिए पाक फ़ौज का जो रोल है, जो किरदार है मुल्क की हिफाजत के लिए, और मुल्क हमारा इस्लामी मुल्क है और इस्लाम के झंडे के तले हमारी पाक फ़ौज हैं जो कि दुनिया की मानी तानी फ़ौज हैं। और उन्होंने पिछले इवेंट्स में, आई विल से दैट वाज एन इवेंट, और उसमें सारी दुनिया को बता दिया कि हम जब वक्त हमको आजमाता है तो हम कहाँ पर जाते हैं। तो इसीलिए हम जो हैं अपनी पाक फ़ौज के कंधे के साथ कंधा मिलाकर बिल्कुल खड़े हैं। जहाँ पर उनको हमें हमारी आवाम की ज़रूरत होगी हम उनका बिल्कुल साथ देंगे। लेकिन जी आपने इनकी बात सुनी, इनका ये कहना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज़्ज़त रखी है और इज़्ज़त की है। इतना बड़ा आदमी अमेरिका का, वो कह रहा है कि मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि फील्ड मार्शल साहब मेरे पास आए। तो जब उनकी इज़्ज़त हुई है तो दैट्स मीन हमारे पूरे पाकिस्तान की इज़्ज़त हुई है। तो लें जी, ये था मेरा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।